السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو یہ وضو کا پہلا فرض اور اس کے تمام ضروریات اور احتیاط پر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ چہرے کی حد کیا ہے۔ شروع پیشانی پر بال جمنے کی جہاں سے انتہا ہو وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک، یہ طول میں، لمبائی میں اور عرض میں ایک کان سے دوسرے کان تک، یہ پورا چہرہ کہلاتا ہے۔ اور اس حصے پر، جلد کے ہر حصے پر پانی بہانا ایک مرتبہ یہ فرض ہے۔ اگر ایک مرتبہ بھی پانی ان حصے پر نہیں بہا تو وضو ادا نہ ہوگا۔ اب جس کے سر کے بال کم ہوں یا گر گئے ہوں تو ایسی صورت میں عادتاً جہاں تک بال ہوتا ہے وہاں تک چہرہ دھونا فرض ہوگا، اور اگر عادت سے زائد کچھ بال ہوں، جہاں تک عام طور سے بال ہوتے ہیں اس سے کچھ زائد بال نکلے ہوئے ہوں تو ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا یہ فرض ہوگا۔ مونچھوں یا بھاؤں یا بچی کے بال، بچی کے بال کس کو کہتے ہیں؟ یہ والے نیچے کے ہونٹ اور تھوڑی کے درمیان میں جو بال ہوتے ہیں اس کو بچی کا بال کہتے ہیں۔ مونچھ، بھاؤں اور یہ بال اگر گھنے ہوں، اتنے گھنے کہ کھال نظر نہ آئے، جلد نظر ہی نہ آئے، تو ایسی صورت میں بالوں کا دھونا یہ فرض ہے، جڑ سے نوک تک۔ اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو پھر جلد کا دھونا بھی فرض ہوگا۔ گھنے ہوں تو بال کا دھونا فرض ہے، اور گھنے نہ ہو، کھال دکھائی دے رہی ہو تو پھر بال اور کھال دونوں کو دھونا فرض ہوگا۔ اب ایک صورت پیدا ہوتی ہے کہ مونچھ بڑھ کر لبوں کو چھپا لیتی ہے۔ مسلمانوں میں تو یہ رائج نہیں ہے، لیکن بعض مسلمان بھی ایسے اب پیدا ہو چکے ہیں جو بڑی مونچھیں رکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ تو کسی کی مونچھ اتنی بڑی ہو کہ اس کے بال لبوں کو، ہونٹوں کو چھپا لیں، تو ایسی صورت میں ان بالوں کو اٹھا کر لبوں کا دھونا فرض ہوگا۔ قاعدہ یاد رکھیں، جس جگہ پر بال نکلتے ہیں وہاں اگر اتنا گھنا پن ہو کہ کھال دکھائی نہ دے تو وہاں پر بال کا دھونا فرض ہوگا، کھال کا دھونا فرض نہیں۔ لیکن جس جگہ سے بال نکل کر دوسرے اعضاء کو وہ بڑھے ہوئے بال چھپا لیں، دوسری جگہ کی کھال کو، تو اس کھال کا دھونا فرض نہ ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کھال کا دھونا ان بالوں کو ہٹا کر، بڑھے ہوئے بالوں کو ہٹا کر دھونا یہ فرض ہوگا۔ اب یہ صورت بھی سمجھ لیں، اسی قاعدے کے مطابق یہ بھی مسئلہ ہے کہ داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہو تو جلد کا دھونا یہ فرض ہے۔ پہلی صورت، داڑھی کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا یہ فرض ہے، اور اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر گردے میں آئیں ان کا دھونا فرض ہے، اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں۔ کسی کے بال گھنے ہوں تو جب وہ اس طرح دبائے، گلے کی طرف ایسے دبانے سے جتنی چہرے کے حصے میں اس کے بال داڑھی کے شمار کیے جائیں، تو داڑھی کے بال چہرے کے گرد میں جتنے آئیں ان کا دھونا کیا ہوگا؟ یہ فرض ہوگا گھنے ہونے کی صورت میں۔ اور جب گھنے نہیں ہیں تو ظاہر ہے کھال تو دھونا ہی ہے، اس کے ساتھ بال بھی دھلے گا۔ اب دوسری صورت، جو ہلکے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضروری نہیں۔ ہلکے سے نیچے، چہرے کی حد کے نیچے ہوں، جو حلقۂ چہرے سے، چہرے کے دائرے سے جو نیچے ہوں ان بالوں کا دھونا بھی فرض نہیں ہے۔ اور کچھ حصے میں گھنے ہوں اور کچھ میں کھسکسی داڑھی ہو، کھال دکھ رہی ہے، اور کچھ حصے میں بالکل نہیں دکھ رہی ہے، تو ایسی صورت میں جہاں گھنے ہوں وہاں بال دھونا، اور جہاں کھسکسی ہو مانے بال بھی دکھ رہا ہے اور کھال بھی دکھ رہی ہے، جلد بھی، تو ایسی صورت میں دونوں کا دھونا فرض ہوگا۔ اب لبوں کا وہ حصہ، یہ صورت بھی سمجھ لیں، یہ بھی بہت ہوتا ہے۔ لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً منہ بند کرنے پر ظاہر ہو ان کا دھونا یہ فرض ہے۔ اب کوئی بعض مرتبہ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے یا اپنی عادت کی وجہ سے زور سے منہ بند کر لے، اور اس کے لب کا وہ حصہ جو عادتاً ظاہر ہوتا ہے اس کے زور سے بند کرنے کی وجہ سے چھپ جائے تو وضو نہیں ہوگا اگر اس پر پانی نہیں پہنچا تو۔ اچھا، پانی پہنچنے کی ایک صورت اور ہے، اگر اس نے کلی کیا، پھر منہ دھوتے وقت زور سے منہ بند کر لیا، تو کلی کرنے میں اس کا منہ، ہونٹ جو ہے وہ دھل جائے گا، تو اس صورت میں وضو ہو جائے گا۔ لیکن اس نے کلی بھی نہیں کیا تھا اور اب فرض جب ادا کر رہا ہے، چہرہ دھو رہا ہے اور زور سے بند کر لیا منہ، اس کے ہونٹ کے وہ حصہ
جو عادتاً عام طور پر منہ بند کرنے میں کھلا ہوتا ہے وہ بھی بند ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اس کو ضروری ہے کہ وہ حصہ کھولے جو عادتاً عام طور سے منہ بند کرنے پر ہونٹ ظاہر ہوتے ہیں، ان حصوں پر پانی بہانا یہ فرض ہوگا۔ رخسار اور کان کے بیچ کی جو جگہ جس کو کنپٹی بھی کہتے ہیں اس کا دھونا بھی فرض ہے۔ ہاں، اس حصے پر اگر بال اتنے گھنے ہو داڑھی کے کہ کھال نظر نہیں آ رہی تو بال کا دھونا فرض ہوگا، اور کھال نظر آ رہی ہے تو ایسی صورت میں کھال کا دھونا فرض ہوگا، یا اسی حصے میں ایسا بھی ہے کہ کہیں گھنے اور کہیں ہلکے ہیں تو دونوں کا دھونا فرض ہوگا، کھال کا اور بال کا۔ یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے، خاص طور سے ان عورتوں کے لیے جو زیورات پہنتی ہیں ناک میں، کیونکہ وضو میں ابھی صرف چہرے کا ہی بیان چل رہا ہے، تو چہرے میں جو چیزیں آئیں گی ان ساری چیزوں کا بیان انشاءاللہ ہوگا۔ اب وہ عورتیں جو ناک میں زیورات پہنتی ہیں ان کے لیے بہت ہی خاص اور اہم مسئلہ ہے۔ نتھ کا سوراخ اگر بند نہ ہو، جس میں زیور پہنتے ہیں سوراخ کرواتے ہیں، ناک چھدانا جس کو کہتے ہیں ہم، تو اس سوراخ میں پانی بہانا فرض ہے اگر وہ بند نہ ہو، تو یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری، اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں کچھ حرکت دے زیور کو تاکہ پانی وہاں پہنچ جائے، اور اتنا تنگ ہو کہ حرکت دینا بھی مشکل ہے تو پھر معاف ہے، پھر کوئی حرج نہیں، وضو ایسے ہی ہو جائے گا۔ آنکھ کے اندرونی حصے کو دھونا یہ ضروری نہیں ہے، جس کو ہم پتلی کہتے ہیں، ڈھیلے بھی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان حصوں کا دھونا یہ فرض نہیں، بلکہ صاحب بہار شریعت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر پانی ڈالنا یہ تو مضر ہے، اس لیے پانی ڈالنا بھی نہیں چاہیے آنکھ کے اندرونی حصے میں۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ چہرہ دھوتے وقت آنکھ بند کر لیتے ہیں، کچھ لوگ زور سے کرتے ہیں، تو اگر ایسا کرنے سے کچھ حصہ دھلنے سے رہ گیا، بالکل ہلکا سا حصہ، تو وضو ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اور اگر بہت ہی زیادہ زور سے بند کیا اور زیادہ حصہ کچھ دھلنے سے رہ گیا، جن حصے کا وضو پر دھونا فرض ہے، اگر ان میں سے کچھ حصہ رہ گیا دھلنے سے جو عادتاً آنکھ بند کرنے پر کھلا ہوا ہوتا ہے، تو پھر وضو ہی نہیں ہوگا، اس لیے اس میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ آنکھ کے کوے اس کو کہتے ہیں، ناک کے طرف آنکھ کا کنارہ، تو آنکھ کے کنویں پر پانی بہانا یہ فرض ہے۔ ہاں، اگر سرمے کا جرم وغیرہ لگا ہے اور معلوم تھا کہ سرمے کا جرم لگا ہوا ہے، پلک کے بال میں کچھ کیچڑ لگا ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی نہیں چھڑایا تو یہ غلط ہے، اس کو چھڑانا ضروری ہے، اور اس کو چھڑا کر وضو کرنا ضروری ہے۔ پہلے سے احتیاط نہیں ہوئی، وضو کر لیا، نماز پڑھ لیا، تو وضو بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی۔ آنکھ کے کنویں پر جو جرم لگا ہوتا ہے سرمے کا، کاجل کا، اس صورت میں۔ اسی طرح آنکھ کے جو پلک کے بال ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی چیز سخت چپکی ہوئی ہے تو ان کا چھڑا کر بالوں کا دھونا یہ فرض ہوگا، اور اگر ان فرائض کی احتیاط نہیں کیا جتنی بیان ہوئی ہیں تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ امید کرتے ہیں سبھی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔